أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق اللہ العلی العظیم. یہ سورۃ اللیل ہے. یہ بھی مکہ میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورت ہے جس میں 1 رکوع اور 21 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. کس پر چھا جائے؟ دن پر یا سورج پر مراد ہے جب رات چھپا لے. دراصل رات اور دن دونوں میں منافات ہے. اگر رات ہے تو دن نہیں، اور دن ہے تو رات نہیں. اور دن ہوتا ہے آفتاب کی وجہ سے، تو جب آفتاب نکلا ہوا ہوتا ہے اور زمین کا جو حصہ اس کے سامنے مقابل میں پڑتا ہے وہاں دن ہوتا ہے، تو دن آفتاب کی وجہ سے ہوتا ہے. اور جب آفتاب یعنی زمین کا وہ حصہ جو سورج کے سامنے تھا، جب وہ حصہ چھپ جاتا ہے تو اب جیسے سورج کے سامنے زمین کا جو حصہ پڑتا ہے وہاں روشنی پڑتی، یہاں دن ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کی طرف وہاں رات ہوتی ہے. تو مراد یہ ہے کہ رات جب چھپا لے اور چھا جائے دن کے اوپر، گویا اپنی انتہا کو پہنچ جائے، انتہائی تاریک رات. اور والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب روشن ہو جائے، یعنی یہ بھی اپنی انتہا کو پہنچ جائے. انتہائی روشنی، انتہائی تاریکی، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تصرف ہے، گویا اللہ قدرت کاملہ کی دلیل ہے. اور دونوں مختلف ہیں، دن رات سے مختلف اور رات دن سے مختلف. وما خلق الذکر والانثى، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے پیدا کیا نر اور مادہ، یعنی انسان کو پیدا کیا، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں. جانوروں کو بنایا، اس میں نر بھی ہیں مادہ بھی ہیں، دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اگر نر ہے تو مادہ نہیں، مادہ ہے تو نر نہیں. ان 4 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سعیکم لشتیٰ، یقیناً تمہاری کوششیں مختلف ہیں. کوشش انسان جو عمل کرتا ہے، تو انسان جو بھی عمل کرتا ہے یا اس کا عمل شریعت کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، جس میں اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، اس کی تابعداری ہوتی ہے، یا شریعت کے حکم کے خلاف ہوتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی معصیت ہوتی ہے، نافرمانی ہوتی ہے. تو دونوں طرح کے عمل ہیں اور انسان کرنے والے انہی دونوں کے اندر منحصر ہیں. یا وہ عمل وہ کرتے ہیں جس کا شریعت سے حکم ہوتا ہے، جو اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے، یا وہ عمل کرتے ہیں جو شریعت کی منشا کے خلاف ہوتا ہے اور اللہ کے ناراضی کا سبب بنتا ہے. تو قسم اور مقسم علیہ کے اندر کمال مناسبت ہے کہ جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے وہ بھی آپس میں مختلف ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. ایسے انسان کے کیے ہوئے اعمال یا وہ اللہ کی رضامندی کے سبب بنیں گے یا ناراضی کا سبب بنیں گے، یا جنت کی طرف لے جانے والے بنیں گے یا جہنم کی طرف لے جانے والے بنیں گے. اور اس کی تفصیل یہ ہے اس مختلف اعمال کی.
فَأَمَّا مَنْ آتا وَاتَّقَى، چنانچہ جس نے مال خرچ کیا، اللہ کی راہ میں دیا، صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ، اور اس کے علاوہ دوسرے مواقع پر بھی اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کیا، واتقى، اور اللہ سے ڈرتا رہا۔ تقوی اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، جس کی وجہ سے انسان گناہوں سے باز آ جائے۔ یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی طاعت کو اختیار کرے، شریعت کے احکامات کو پورا کرے، اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کا مرتکب بھی ہو جائے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی محض اللہ کے خوف سے گناہوں سے بچ رہا ہو اور وہ طاعت کے اندر کوتاہی کرے۔ کیونکہ مثال کے طور پر نماز کا پڑھنا فرض ہے، آدمی جھوٹ سے بچ رہا ہے، آدمی ظلم سے بچ رہا ہے، آدمی تمام گناہوں سے بچ رہا ہے، تو نماز کو چھوڑنا بھی تو گناہ ہے۔ اس لیے یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ تو جو مال کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہا، جو اللہ کی رضا کا سبب ہے، اور مزید یہ کہ اللہ سے ڈرتا رہا، یعنی اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچتا رہا، اور جو مامورات ہیں ان کے اوپر بھی عمل کرتا رہا، وصدق بالحسنى۔ حسنہ سے یہاں مراد ہے، حسنہ کے لغوی معنی آتے ہیں اچھی چیز۔ اچھی چیز یہاں مراد مفسرین فرماتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، دین اسلام ہے، دین اسلام کو سچا جانا۔ جب آدمی کسی چیز کو سچا جانتا ہے تو اس کو اختیار بھی کرتا ہے۔ اب یہاں پر دین اسلام کو سچا جانا، کلمہ لا الہ الا اللہ کو سچا جانا، اس سے مراد ہے ایمان۔ تو ایمان مقدم ہونا چاہیے اور اعمال مؤخر ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل معتبر نہیں، قابل قبول نہیں۔ تو اصل میں یہاں جو کہا تھا ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری کوششیں مختلف ہیں، تو کوشش عمل کے ذریعے سے ہوتی ہے، ایمان عمل نہیں ہے۔ ایمان یہ عمل نہیں ہے۔ ہاں انسان جو اعمال اپنے اعضاء و جوارح سے کرتا ہے وہ اعمال ہیں، اس لیے اس کو مقدم کیا۔ تو تین چیزیں ہیں، کامیابی کی، اللہ کی رضا کی علامت اور جنت پہ لے جانے والی۔ ایک تو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، دوسرے اللہ سے ڈرتے رہنا اور ڈر کر اس کی معصیت سے بچنا اور طاعت کو اختیار کرنا، وصدق بالحسنى۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ اچھی چیز یعنی دین اسلام کو کیا ہے کہ سچا جاننا، سچا جان کر اسے اختیار کرنا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو جو یہ تین کام کرے گا ہم اس کے لیے آسان کام کے لیے آسانی دے دیں گے۔ اس کا لغوی ترجمہ ہوگا بس ہم اس کو آسان کر دیں گے، آسان شریعت کے لیے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یوں فرمایا جاتا کہ ہم اس کے لیے نیک اعمال کرنا آسان کر دیں گے، لیکن قرآن نے اس طرز سے ہٹ کر کے بطور مبالغہ کے، جس کے اندر معنی بلیغ پایا جاتا ہے کہ ہم اس کو آسان کر دیں گے آسان شریعت کے لیے، یعنی انسان کی طبیعت بن جائے گی نیک اعمال۔ یہ بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہوگی۔ ایک تو انسان نیک اعمال کرتا ہے جس کے اندر اس کے اوپر ناگواریاں آتی ہیں۔ اب یہ سردی کے زمانے میں عشاء اور فجر کی نماز کے اندر مسجد میں آنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، ظاہر سی بات ہے ناگواری تو ہوتی ہے، لیکن یہ ناگواری انسان کی طبیعت بن جائے۔ جیسے ہمیں جب بھوک لگتی ہے تو یہ انسان کی طبیعت ہے، یہ طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے۔ بھوک لگتی ہے تو اب جب تک آدمی کھانا نہیں کھائے کسی چیز میں دھیان نہیں رکھتا، تو پہلے کھانا کھاتا ہے۔ تو گویا کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے اس کی طبیعت سے، یہ طبعی چیز ہے۔ اسی طرح جب نماز سے وقت ہو جائے تو اس کی طبیعت کے اندر تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ چلو نماز پڑھا جائے، بغیر نماز پڑھے اس کو چین نہیں آتا۔ یہ بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، یہ اصل میں بتلانا ہے۔ اور اللہ نے انسان کو مجبور نہیں کیا ہے اس دنیا کے اندر، نہ تو نیک اعمال کے لیے مجبور کیا ہے اور نہ ہی برے اعمال کرنے کے لیے مجبور کیا ہے۔ راستہ دونوں دکھلا دیا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اچھا راستہ بھی برا راستہ بھی، ہدایت کا راستہ بھی گمراہی کا راستہ بھی، جنت پہ جانے والا بھی جہنم میں جانے والا بھی۔ اب انسان کو اختیار ہے کہ وہ کون سا راستہ اپنی اختیار سے استعمال کرتا ہے اور اختیار کرتا ہے، اسی کا امتحان ہے۔ تو اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے۔ تو جو یہ تین کام کرے گا ہم اس کے لیے آسان شریعت کے لیے اس کو آسانی دے دیں گے۔ تو شریعت کے اعمال یہ ہو گیا سبب، اور ان اعمال کی وجہ سے جو آدمی جنت کے اندر جائے گا وہ اس آسانی کا محل ہو گیا۔
تو آسانی کا سبب نیک اعمال اور آسانی کا محل اور مقام وہ جنت ہے. یہ بدلے ملے گی ان تین چیزوں کے نتیجے میں. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، چونکہ اعمال مختلف ہیں، کرنے والے مختلف ہیں، تو بہرحال وہ جس نے بخل کیا، یعنی جہاں مال خرچ کرنا چاہیے تھا وہاں اس نے خرچ نہیں کیا، زکوٰۃ جو صدقات واجبہ ہے اس کو بھی ادا نہیں کیا، اور دوسرے مواقع میں بھی مال کو خرچ نہیں کیا اللہ کی راہ میں، واستغنا، اور بے نیاز بنا رہا، یعنی اس کے مقابلے واتقا کے مقابلے میں استغنا ہے، دین سے اپنے آپ کو بے نیاز بنا دیا، اس کی طرف مائل نہیں ہوا، دین کو اختیار نہیں ہوا، اس سے بیزاری اختیار کی، بے رخی اختیار کی. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے اچھی چیز کی تکذیب کی. حسنہ سے مراد وہی ہے دین اسلام، کلمہ لا الہ الا اللہ. گویا وہ مسلمان نہیں ہوا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم اس کو مشکل تکلیف دہ چیز کے لیے آسانی دے دیں گے، اس کے سامان کو آسان کر دیں گے. مطلب انسان کے دل کے اندر جب کسی نیکی کا ارادہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر فجر کی نماز کے وقت میں نیند کھلی، اب آدمی کے دل میں یہ ارادہ پیدا ہوا کہ چلو اٹھ کر کے اب نماز پڑھا جائے، تو پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اپنے کمبل کو لحاف کو اٹھا کر پھینکتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے اور جاتا ہے، استنجا وضو سے فارغ ہوتا ہے، اتنا کام کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے مسجد میں آنا آسان کر دیتے ہیں، اللہ کی توفیق سے آتا ہے وہ، لیکن اس کی بنیاد وہ ارادہ ہے. تو دل میں ارادہ پیدا ہوا نیک کام کرنے کا، اور اس نے اپنے طور پر ایک سبب کو اختیار کیا، اللہ نے اس کے لیے آسان کر دیا. لیکن آدمی ارادے کے اندر ڈھیلا پڑ جائے، ابھی وقت ہے، تھوڑا اور سو لو، تھوڑا اور سو لو، پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ ہر آدمی کے تجربے اور مشاہدے کی چیز ہے. تو نیک اعمال انسان کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے اس کام کو آسان کر دیتے ہیں. لیکن کوئی اگر گناہ کا ارادہ کرے، گناہ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو آسان کر دیتے ہیں. انسان نیک عمل یا برا عمل اپنے ارادے ہی سے کرتا ہے، لیکن نتیجہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ظاہر کر دیتے ہیں. تو اما من بخل واستغنى، اور رہا وہ جس نے مال خرچ کرنے میں بخل سے کام لیا، اور جو ہے تو اس نے دین اسلام سے بیزاری اور بے رخی اختیار کی. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے جھٹلایا اچھی بات کو، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کو، گویا اس نے کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم اس کو تکلیف دینے والی چیز کے لیے آسانی بہم پہنچا دیں گے. تکلیف دینے والی چیز کیا ہے؟ وہ اعمال بد جو جہنم میں جانے کے ذریعہ بنتے ہیں. تو تکلیف کی جگہ جو جہنم ہے اس کا سبب وہ اعمال بد ہوئے، اور اس کا محل و مقام جہنم ہوا. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اب اس نے جو دین اسلام سے بیزاری اور بے رخی اختیار کی اور ایمان قبول نہیں کیا، ان اعمال کو نہیں کیا، اور جس مال کی وجہ سے اس کے اندر یہ اکڑ مکڑ پیدا ہوئی، کہا جب وہ ہلاکت کا شکار ہوگا، تردہ کے معنی گڈھے کے اندر گرنا، تو مرنے کے بعد انسان کو قبر کے اندر اتارا جاتا ہے. اگر وہ نیک ہوتا ہے تو قبر کا گڈھا اس کے لیے جنت کا باغ بنتا ہے، ورنہ جہنم کا وہ گڑھا بن جاتا ہے. تو پہلا گڑھا تو یہ ہوا، ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ سے جب مرنے کے بعد اس کو دفن کیا جائے گا تو پہلے قبر کے گڈھے میں جائے گا بظاہر، لیکن جہنم کا گڈھا ہوگا، اور آخرت میں قیامت کے بعد جہنم کے اندر اس کو ڈالا جائے گا. تو جب اس گڈھے میں ڈالا جائے گا یا اس گڈھے میں ڈالا جائے گا تو اس کا وہ کام اس کے اندر وہ مال جس نے اس کے اندر اکڑ مکڑ پیدا کر دی تھی کسی کام نہیں آئے گا، نہ قبر کے اندر کام آئے گا اور نہ آخرت میں کام آئے گا. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ، اس سے مال اس سے کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گا اور کوئی کام نہیں آئے گا جب وہ ہلاکت کے اندر گرے گا. إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، بے شک ہمارے ہی ذمے ہے راہ بتلانا، اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے راہ بتلانا. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور ہمارے ہی قبضے میں ہے آخرت بھی اور دنیا بھی. اولا سے مراد دنیا، تو دنیا بھی اللہ کے قبضے میں،
آخرت بھی اللہ کے قبضے میں، دونوں جگہ اللہ کا اختیار چلتا ہے۔ اس سے اللہ نے دنیا کے اندر احکامات کو بھیجا عمل کرنے کے لیے، تاکہ جو اچھے عمل کر کے آئے گا آخرت میں اس کو جنت ملے گی، جو برے عمل کر کے آئے گا آخرت میں اس کو جہنم ملے گی۔ دونوں جگہ اللہ کا قبضہ ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں تمہیں ڈرا چکا ہوں بھڑکنے والی آگ سے، جیسا کہ اوپر آیا، جو یہ کرے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا، جو یہ راستہ اختیار کرے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا۔ تو میں تمہیں ڈرا چکا ہوں بھڑکنے والی آگ سے، لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، کہ اس کے اندر نہیں داخل ہوگا مگر وہی جو واقعی بدبخت ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب نطفہ رحم مادر کے اندر پڑتا ہے، وہ انسان کا بیج جب پڑتا ہے تو ہر 40 دن کے اوپر اس کے اندر انقلاب آتا ہے۔ تو 40 دن تک وہ نطفہ رہتا ہے، پھر اس کے بعد علقہ ہوتا ہے، یعنی خون بستہ، بندھا ہوا خون، پھر اس کے بعد مضغہ ہوتا ہے، گوشت کی بوٹی، پھر 120 دن گزرنے کے بعد اس کے اندر جان ڈالی جاتی ہے، اور اللہ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہیں پر لکھ دیتا ہے یہ شقی ہوگا کہ سعید ہوگا، نیک بخت ہوگا کہ بدبخت ہوگا، جنت پہ جانے والا ہوگا کہ دوزخ میں جانے والا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کی رزق کیا ہوگی، وہ ساری تفصیلات وہیں طے کر دی جاتی ہیں۔ لیکن یہ ایسا نہیں کہ وہ طے کر دیا گیا انسان اس کے لیے مجبور ہے، نہیں، اللہ نے نتیجہ مرتب کیا ہے، دنیا میں ایسے عمل کرے گا جس کا نتیجہ وہ ہوگا۔ مثال سے میں سمجھاؤں آپ کو، اگر کوئی شفیق مہربان استاد اپنے شاگرد کو جو شرارتی ہوتا ہے، پڑھنے میں دھیان نہیں لگاتا، اس کو سمجھاتا ہے کہ بیٹے محنت سے پڑھو ورنہ امتحان کے اندر فیل ہو جاؤ گے، اب اس نے استاد کی بات نہیں مانی اور منمانی طریقے سے پڑھتا رہا، نہ یاد کرنے سے مطلب، نہ مطالعہ کرنے سے مطلب، نتیجہ یہ ہوا کہ امتحان کے اندر کچھ لکھ نہیں سکا اور فیل ہو گیا۔ کس نے فیل کیا؟ امتحان لینے والے استاد نے فیل کیا۔ اب وہ استاد اس سے کہتا ہے کہ میں نے فیل نہیں کیا ہے، یہ تمہاری حرکت سے تم فیل ہوئے ہو۔ فیل تو اسی نے کیا استاد نے، لیکن کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس نے ایسا ہی پرچہ لکھا کہ اس کو فیل ہونا ہی ہونا تھا۔ تو یہی مطلب ہے کہ انسان مجبور نہیں ہے، انسان اپنے اختیار سے کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر نتیجہ مرتب فرما دیتے ہیں۔ تو وہ شقی یعنی نیک بدبخت اور سعید نیک بخت ماں کے پیٹ کے اندر ہی لکھ دیا جاتا ہے، اور آخرت میں 2 ہی قسم کے لوگ ہوں گے، شقی ہوں گے یا سعید ہوں گے۔ یہ تو نہیں داخل ہوں گے دوزخ کے اندر مگر وہی جو بدبخت ہوں گے، الذی کذب وتولی، کہ جنہوں نے جھٹلایا دین اسلام کو، کلمہ لا الہ الا اللہ کو، وتولی، اور منہ پھیرا، روگردانی اختیار کی دین اسلام سے، وسیجنبہ الاتقی، اور اس جہنم سے بچا لیا جائے گا بڑے ڈرنے والے کو۔ متقی ڈرنے والا اللہ سے، اور اتقی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس کے اندر مبالغہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ڈرنے والا۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اس امت میں ان سے بڑا کسی کا مقام نہیں، ہے۔ ایک مرتبہ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، رات کا وقت تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی اور تارے نکلے ہوئے تھے، چھٹکے ہوئے تھے، تو اچانک پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے بقدر ہوں؟ تارے اتنے ہوتے ہیں کہ ان کا گننا ناممکن ہوتا ہے، بے شمار، تو کسی کی نیکی اتنی بھی ہوگی؟ فرمایا ہاں۔ کس کی ہوگی؟ کہا عمر کی نیکی، آسمان کے تاروں کے بقدر ہے۔ اب اکثر موقع پر نام آتا تھا ابو بکر کا پہلے اور عمر کا ان کے بعد آتا تھا۔ اب جو ان کی صاحبزادی تھیں تو ذرا اندر میں اتھل پتھل کہ ابا کا نام نہیں آیا، تو کہا ابو بکر یا رسول اللہ، ان کی نیکی یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا ان کی ایک رات کی نیکی عمر کے ساری نیکی سے بڑھ جائے گی۔ وہ جو ہجرت والی رات تھی غار سور کے اندر، جو قربانی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو ان کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اس جہنم سے بچا لیا جائے گا
سب سے بڑے ڈرنے والے کو، الذی یؤتی مالہ یتزکا، کہ جو اپنے مال کو اس غرض سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرے۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ کتنے غلام تھے مشرکین کے، اسلام لانے کی وجہ سے وہ ان کی اذیتوں کا شکار ہو رہے تھے۔ اس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور دوسرے غلام مشرکین ان کے اوپر بے انتہا ظلم اٹھاتے تھے، تکلیفوں کی حد کر دیتے تھے، یعنی مارتے مارتے تھک جاتے تھے، دوسرا آدمی آ کے مارتا تھا لیکن ان کو ترس نہیں آتا تھا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان غلاموں کو خرید کر منہ مانگی قیمت دے کر آزاد کیا۔ تو ان کے والد ابو قحافہ تھے، انہوں نے کہا کہ اگر تم کو یہ کام کرنا ہی ہے تو تندرست غلام کو آزاد کرو تاکہ تمہارے وقت پر وہ تمہارے کام آ سکے، تمہاری حفاظت کر سکے، تمہارا دفاع کر سکے۔ تو انہوں نے فرمایا میں اس لیے آزاد نہیں کرتا ہوں، میں ان کو صرف اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ یہ ان کے بارے میں ہے کہ جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے صرف اس لیے تاکہ گناہوں سے پاک ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ، اور ان کے خرچ کرنے کا جذبہ کیا ہے؟ سوائے ان کے پروردگار عالی شان کی رضا جوئی کے، اور کسی کا کوئی احسان نہیں اس کا بدلہ چکائیں۔ یہ جو مال خرچ کرتے ہیں یہ کسی کے احسان کا بدلہ چکانا نہیں ہے، کوئی اور غرض نہیں سوائے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ، سوائے اپنے پروردگار عالی شان کی رضا جوئی کے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب یہ راضی ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اتنا دیں گے، اتنی نعمتیں دیں گے کہ یہ راضی ہو جائیں گے۔ چنانچہ آتا ہے روایت کے اندر کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازے سے ان کے بارے میں آواز آئے گی تشریف لائیے، ادھر سے آئیے، تشریف لائیے۔ یہ ان کا اعزاز اور اکرام ہوگا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ یہاں پر صورت مکمل ہوگی، دعا فرما لیں۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین۔ اے اللہ ہم سب کے ہاں جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ تیرے عالی کلام کی ایک صورت کی اے اللہ تشریح پیش کی گئی، اس میں جو بھی کمی کوتاہی ہوگی اپنے دریائے رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ کے صحیح مفہوم کا ہم سب کے دلوں کو جاگزی اور راسخ فرما۔ اے اللہ جس طرح تو نے ہمیں اپنے عالی کلام کو عظمت کے ساتھ سننے کی، بیٹھنے کی، اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن پاک سے سچی وابستگی ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن زندگی ہمیں اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو تقوی والا بنا دے، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے، اپنی معاصی سے بچنے والا بنا دے۔ اے اللہ اپنی طاعت کی طرف اور اپنے عبادات میں آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ امت کی حال پر رحم فرما، امت کی زندگی میں 100% دین کو زندہ فرما۔ اے اللہ امت کو ہر قسم کے ظلم سے اے اللہ امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ان کو پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، جو مقروض ہیں مبارک قرض سبق دوشی نصیب فرما۔ اے اللہ حلال روزی نصیب فرما، روزی روزگار میں برکت نصیب فرما، ہر ایک کے دلوں میں جو جائز تمنا مرادیں اپنے کرم سے پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا